इस्लाम खान का रोना सबको हैरत ज़दा कर रहा था। आंसू और लोगों की आंखों में भी थे, लेकिन वो तो इस बुरी तरह से रो रहा था जैसे इसका बाप फौत हो गया हो, जबकि बाप तो फौत हुआ था अरसलान का, उजाहत का, फर्रुख का। भाई तो फौत हुआ था अरशद हयात का, माजिद का। देखने वाले बिल्कुल साफ तौर पर देख और महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में तो बस आंसू थे, वो भी कभी आ जाते थे और कभी रुक जाते थे। ऐसा महसूस होता था जैसे इन्हें बाप और भाई के मरने का कोई खास गम नहीं है। गम है तो इस्लाम खान को, जो सिर्फ एक मुलाजिम था। नमाज जनाजा के दौरान भी इसकी हिचकियां लोगों को सुनाई देती रहीं और इन पांचों की उलझन में इजाफा करती रहीं। फिर दफन तक भी उसकी हालत में कोई फर्क न पड़ा, बस वो रोए जा रहा था। आंसू उसकी आंखों में रुक नहीं रहे थे, उनका एक तार सा बन गया था, मुसलसल गिर रहे थे। और ये कैफियत इन पांचों का खून खौलाए दे रही थी, क्योंकि लोग बार बार उनकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने इस दौरान पूरी कोशिश कर डाली, लेकिन अपनी आंखों से मुसलसल आंसू न बहा सके, न इस्लाम खान की तरह हिचकियां रह सके। बाप और भाई मरा तो तुम लोगों का है, लेकिन लगता यह है कि इस्लाम खान का मरा है, किसी ने कह ही दिया। दफन के बाद सब लोग कब्रिस्तान से वापस हुए, आखिर घर पहुंच गए। घर में भी सुकूत तारी था, लेकिन फिर इन लोगों के अंदर दाखिल होने के बाद वहां भी इस्लाम खान के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। इन पांचों और घर के दूसरे अफराद की उलझन और परेशानी का क्या पूछना। अंदर ही अंदर पेचुताप खा रहे थे। पेचुताप खाने का ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा। आखिर 3 दिन बाद जब अजीज, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब सब रुखसत हो गए और घर में सिर्फ घर के लोग या बहुत ज्यादा करीबी 2-4 अफराद रह गए, तब उन्होंने इस्लाम खान को तलब कर लिया। अब हालत ये थी कि सब के सब हॉल में कुर्सियों और सोफा सेट पर बैठे थे और इस्लाम खान उनके दरमियान मुजरिम बना खड़ा था। अलबत्ता इस मजलिस में उसके चेहरे पर हैरत जरूर दिखाई दे रही थी। ऐसे में अरशद हयात की गूंजदार आवाज लहराई, ये सब क्या है इस्लाम खान? जी मैं समझा नहीं। वो घबरा गया। ये सब आखिर क्या ड्रामा है? जी ड्रामा? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो तुमने रोने धोने का ढंग रचा रखा है, आखिर ये कब खत्म होगा? भाई हमारा फौत हुआ है या तुम्हारा? बाप हमारा फौत हुआ है या तुम्हारा? बेवकूफ इंसान, 3 दिन हो गए तुम्हें रोते हुए। तुमने रो रो कर घर भर दिया। जनाजे में लोग हमें घूरते रहे, लेकिन तुम्हारा रोने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। बंद करो ये ड्रामा और सुनो, आज से तुम मुलाजमत से फारिग। ऐसे मुलाजिम से हम भर पाए जो हमारी रही सही इज्जत खाक में मिला दे, हमारा सारा भरम खोल कर रख दे। बस तुम चलते फिरते नजर आओ। जाने से पहले अपना हिसाब किताब लेते जाना, वरना कहते फिरोगे उन्होंने तो मेरे पैसे भी मार लिए। अरशद हयात रवानी के आलम में कहते चले गए। इधर मारे हैरत और सदमे के इस्लाम खान का मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर वो चिल्ला उठा, नहीं नहीं, मुझे इस घर से जुदा ना करें। इस घर में तो खालिद साहब की यादें रची हैं, मैं उनकी यादों के सहारे जी लूंगा। बेशक आप मुझे तनख्वाह भी न दिया करें, बस 2 वक्त की रोटी दे दिया करें। और रही बात इन आंसुओं की, ये मेरे इख्तियार में नहीं थे, मैंने जानबूझकर नहीं बहाए। मेरा खालिद हयात साहब से 30 साल पुराना साथ था। ये आंसू 30 साल पुराने साथ के आंसू थे। 1-2 दिन का साथ होता तो और बात थी, लेकिन अगर मेरे आंसू आपके लिए उलझन का सबब है तो मैं उनको रोक लूंगा, अब नहीं रोऊंगा। दरअसल आप नहीं जानते। यहाँ तक कहकर वो एकदम खामोश हो गया। उसके रुकने के अंदाज से यूं लगा जैसे इसे अचानक अपनी गलती का एहसास हो गया हो। क्या कहने लगे थे तुम? हम नहीं जानते। क्या नहीं जानते हम? बोलो, जवाब दो। हम क्या नहीं जानते? वो क्या बात है जो तुम जानते हो और हम नहीं जानते? माजिद हयात ने झिल्लाए हुए अंदाज में कहा, वो मेरा मतलब है, खालिद साहब बहुत अजीब आदमी थे, बहुत अनोखे। उन जैसे लोग आज के दौर में कहाँ मिलते हैं। अब मैं उनकी क्या क्या बातें आपको बताऊं? आप लोग तो घर में होते थे ना, और मैं उनके साथ दुकान पर। बस क्या बताऊं, क्या आदमी थे वो। हद हो गई। ये एक और रही, यानी हम तो उनके बारे में जानते नहीं और ये साहब जानते हैं जो सिर्फ एक मुलाजिम थे। हम घर के अफराद नहीं जानते। वाह खूब। अरसलान के लहजे में गहरा तंज आ गया। जी हाँ, यही बात है।
وہ اچانک بے خوف ہو گیا، اس کا چہرہ تن گیا۔ کیا مطلب؟ کیا بات ہے؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ ان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ دکان پر تو ان کے ساتھ میں رہتا تھا، آپ نہیں۔ رات کے وقت وہ تھکے ماندے گھر آتے تھے تو آتے ہی سو جاتے تھے، ادھر عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اور ادھر سو گئے۔ کہا کرتے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے، رات کو جلدی سو جاؤ تاکہ صبح جلد اٹھ سکو۔ اب آپ پوچھ بیٹھے ہیں تو پھر سن ہی لیں۔ وہ دنیا کے عجیب ترین انسان تھے۔ آپ دکان پر جو کھانا بھیجتے تھے ان کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے وہ چیزیں بھیجتے تھے جو انہیں مرغوب تھیں۔ مثلا اگر مرغ پکا ہوتا تو آپ ران والی بوٹیاں انہیں ضرور بھیجتے تھے۔ کھانے میں اگر فرنی شامل ہوتی تو اس کے اوپر بادام اور پستے کی موٹی تہ ضرور جماتے تھے۔ اسی طرح گوشت میں مچھلی والی بوٹیاں انہیں بہت پسند تھیں۔ آپ انہیں خوب دیکھ بھال کر ایسی بوٹیاں بھیجتے تھے، یہی بات ہے نا؟ یہاں تک کہہ کر وہ رک گیا۔ ہاں یہی بات ہے، آخر وہ ہمارے بڑے تھے، ہم ان کا خیال نہ کرتے تو کون کرتا؟ ارشد حیات بول اٹھے۔ اور سنیے، جب وہ مجھے پھل کی دکان پر بھیجتے کہ گھر کے لیے سیب لے آؤ، آم لے آؤ، جب میں سیب، آم اور دوسرے پھل خرید کر دکان پر لاتا تو وہ ایک بار پھر رک گیا۔ تم رک کیوں جاتے ہو؟ ماجد حیات نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک دن کہنے لگے آج میں چاہتا ہوں کوئی بہت بڑی صاف ستھری سی مچھلی خریدی جائے، جاؤ مچھلی والی دکان پر جو سب سے بڑی مچھلی ہو خرید کر لے آؤ۔ میں گیا اور خرید کر لے آیا، وہ پورے 1200 روپے کی تھی۔ کیا مطلب؟ اتنی بڑی مچھلی تو تم گھر میں کبھی نہیں لائے؟ مجاہد چلا اٹھا۔ ایک دن مجھے دکان پر بٹھا کر خود کہیں چلے گئے، واپس آئے تو بہترین کپڑے کا ایک پورا تھان ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور تم وہ تھان گھر لے کر نہیں آئے تھے؟ ہمیں کوئی ایسا دن یاد نہیں آ رہا جب تم کوئی تھان لائے ہو۔ ایک دن گئے اور ایک اڑنے والا جہاز خرید کر لے آئے۔ غلط، اڑنے والا جہاز لینے کی فرمائش تو میں نے خود ان سے کی تھی اور وہ مجھے کھلونوں کی دکان پر لے گئے تھے۔ میں نے جو جہاز پسند کیا تھا وہ انہوں نے مجھے خرید کر دیا تھا۔ فرخ چلا اٹھا۔ میں اس سے اگلے دن کی بات کر رہا ہوں۔ اگلے دن وہ ایک اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی قیمتی جہاز خرید کر لائے تھے۔ کیا؟ اور وہ جہاز کہاں گیا؟ گھر میں تو وہ آیا نہیں، فرخ مارے غصے کے بولا۔ اور ایک دن وہ جیسے ان کی بات سن ہی نہیں رہا تھا، بس اپنی کہے جا رہا تھا۔ بس اور ایک دن کی لگا رکھی ہے، کوئی بات پوری نہیں کرتے اور اگلی شروع کر دیتے ہو۔ ہم سن کر تنگ آ گئے ہیں۔ اگر آپ مزید نہیں سننا چاہتے تو بتائے دیتا ہوں، انہوں نے کبھی بھی دکان پر میرے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ران کی مچھلی کی بوٹی خود نہیں کھائی، ہمیشہ مجھے کھلا دیتے تھے۔ میرے بار بار اصرار پر بھی وہ میری ایک نہیں سنتے تھے، بس زبردستی مجھے ہی کھلاتے۔ سیبوں میں سے جو سب سے اچھا سیب ہوتا وہ پہلے ہی میرے لیے دکان پر رکھ لیتے تھے، باقی گھر بھجواتے تھے۔ یہی حال دوسرے پھلوں کا تھا۔ مچھلی خرید کر لائے تو بولے ہمارے گھر میں تو کل مچھلی پکی تھی، تمہارا گھرانہ ہمارے گھرانے سے بہت بڑا ہے، یہ مچھلی اپنے گھر لے جاؤ۔ میں حیران رہ گیا، لیکن مچھلی تو لے جانا ہی پڑی۔ اس کے علاوہ تو وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس طرح کپڑے کا وہ تھان مجھے دے کر بولے تمہارے سالے گھر کے لیے ہے۔ اڑنے والا جہاز انہوں نے میرے بچوں کے لیے خریدا تھا، اور میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، یہ سلوک ان کا صرف مجھ سے نہیں تھا، آس پاس کے لوگوں اور غریب عورتوں، یتیم بچوں اور بیواؤں کے لیے بھی تھا۔ وہ جو خود کھاتے تھے اس سے اچھا ہمیں کھلانا پسند کرتے تھے، اس سے زیادہ دوسروں کو کھلانا انہیں پسند تھا۔ اپنے بچوں کو جو چیز دلاتے تھے اس سے بہتر یا اس سے بڑھ کر چیز دوسروں کے بچوں کو دلاتے تھے، اور آپ لوگوں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے تھے۔ کہا کرتے تھے میری یہ عادات میرے گھر والے برداشت نہیں کر سکتے، لہذا انہیں کچھ نہ بتایا کرو۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے اور اسلام خان جانتے ہو میں ایسا کیوں ہوں؟ جی بھلا مجھے کیا معلوم، میں بول اٹھا۔ میں شروع سے ایسا نہیں تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا مجھے بہت شوق تھا۔ یہ سب باتیں دراصل مجھ میں سیرت کی کتب پڑھ کر آئی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اثر میں نے ایک بہت چھوٹے سے واقعے سے لیا ہے۔ جی کیا مطلب چھوٹا سا واقعہ؟ وہ بولے ہاں اسلام خان، میں نے سیرت کی کتاب میں پڑھا
ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ جنگل میں چلے جا رہے تھے۔ ایسے میں آپ ایک درخت کے پاس ٹھہر گئے اور اس سے آپ نے مسواکیں توڑی۔ ان میں سے ایک مسواک بالکل سیدھی تھی اور دوسری ٹیڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی مسواک اپنے صحابی رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرما دی اور ٹیڑھی خود رکھ لی۔ اس پر صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سیدھی مسواک آپ رکھ لیں اور ٹیڑھی مجھے دے دیں۔ اس کے جواب میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح تمہارا جی یہ چاہتا ہے کہ سیدھی مسواک میں رکھ لوں، اسی طرح میرا بھی جی چاہتا ہے کہ سیدھی مسواک تمہیں دے دوں اور ٹیڑھی خود رکھوں۔ تم نے سنا اسلام خان، محسوس کیا اس بات کی گہرائی کو؟ کاش مسلمان اس جملے میں چھپی حکمتوں پر غور کر لیں تو معاشرے کا نقشہ ہی بدل جائے۔ اور اسلام خان، اس چھوٹے سے بالکل عام سے واقعے نے میری زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا، مجھے بدل کر رکھ دیا۔ حیرت انگیز حد تک میں اپنے آپ کو بدلا ہوا محسوس کرنے لگا، ہر معاملے میں اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے لگا۔ تم نے مجھ میں جتنی باتیں دیکھی، محسوس کی، وہ سب کی سب اس ایک واقعے سے میرے اندر آئی ہیں۔ وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو مجھے بے تحاشا رونا آیا۔ ان کی ایک ایک بات، ایک ایک عادت مجھے تڑپانے لگی، خون کے آنسو رلانے لگی۔ ان کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ میں روتا نہ تو کیا کرتا، نہ رونا میرے اختیار میں نہیں تھا، جس طرح رونا لوگوں کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اور مجھے معلوم نہیں تھا میرا رونا آپ کو پریشان کر دے گا، اس رونے کی وجہ سے آپ الجھن محسوس کریں گے۔ معلوم ہوتا تو میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتا، کوئی مجھے روتے ہوئے دیکھ نہ سکتا۔ اور مجھے کیا معلوم تھا میرا رونا مجھے اس پرانی ملازمت تک سے نجات دلا دے گا، جبکہ انہوں نے تو مجھے کبھی ملازم سمجھا ہی نہیں۔ خیر، قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اب میں اجازت چاہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، السلام علیکم۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ مڑا اور باہر جانے کے لیے قدم اٹھانے لگا۔ ایسے میں اس نے ان کی آواز سنی۔ انہوں نے ایک ساتھ ایک آواز ہو کر کہا تھا، نہیں اسلام خان، نہیں، تم نہیں جا سکتے۔